بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ کم نہ زیادہ اس وقت بھارت میں نفسی کا عالم ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بھارت کے وجود کی جو سیڑھیاں ہیں وہ لڑکھڑانے لگی ہیں۔ ہندو اور مسلم کی تعصب کی بنیادیں اس قدر مضبوط ہوتی جا رہی ہیں کہ اس ملک میں اس وقت مسلمانوں کا جینا محال ہوا ہے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ دہلی میں ایک شخص کو بس سے صرف اس لیے اتارا گیا کہ وہ شخص اپنے ساتھ نان ویج ٹفن لے جا رہا تھا۔ اس بس سے مسلمان مسافر کو اتارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ بس کی کنڈکٹر تھی۔ قانون کے مطابق پکوان کو بس میں لے جانا غیر قانونی نہیں ہے، مگر اس خاتون کنڈکٹر نے اپنے ذہن میں پنپ رہے زہر کو اگل کر اپنی تعصبانہ سوچ کا ثبوت پیش کیا۔ اسی طرح کے واقعات ہر دن پیش آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو کبھی تجارت سے روکا جا رہا ہے تو کبھی گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ کہیں مسلمانوں کو بازار میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے تو کہیں مسلم تاجروں کو غیر مسلم علاقوں میں تجارت کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ کہیں پر مسلمانوں پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں تو کہیں مسلمانوں کو زندہ جلانے کی بات کی جا رہی ہے۔ دھرم کے نام پر سیاست گرم ہو چکی ہے اور اس ملک کے 50% مسلمان خوف کے ماحول میں جینے کے لیے مجبور ہیں۔ انہیں آج کی نہیں بلکہ کل کی فکر ستانے لگی ہے، جس میں ان کے بچوں کو مزید نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جب آج ہی مسلمانوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، انہیں گھر، مکان، دکان اور سواریاں تک کرائے پر دینے سے روکا جا رہا ہے تو کل کیا ہوگا یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ایسے ماحول میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو نفع خوری کے عادی بن چکے ہیں اور انہیں سوائے نوٹوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کئی مسلم علاقوں میں تجارتی مراکز بنائے جاتے ہیں، کئی اوقافی اداروں میں مسلمانوں کے لیے تجارت کے وسائل بنائے جاتے ہیں، لیکن نفع خوری کی بیماری سے متاثر ہونے والے نفع خور اولین ترجیح مسلمانوں کو دینے کے بجائے چند سکوں کی خاطر اپنے املاک کرائے پر دیتے ہیں، جس پر آج غیروں کی فائنینشل کنڈیشن مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور مسلمان وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ ہم نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو صرف 1-2% کے تناسب میں کم کرایوں کو دے کر مسلمانوں کو تجارتی مراکز دینے سے گریز کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کو بھی کمرشل بنا چکا ہے، جبکہ غیر مسلم جو اکثر مسلمانوں کے خلاف محض ارائی میں پیش رہے ہیں، ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس وقت بھارت میں مسلمانوں کو جینا ہے تو انتظامیہ اور تجارت میں اپنے جھنڈے لہرانے ہوں گے، لیکن یہ لوگ بالکل بھی ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ جس مذہب کی بنیاد تجارت ہو، جس کے نبی تجارت سے جڑے ہوئے تھے، جن کے یہاں تجارت کرنا سنت ہے اور جن کے لیے تجارت کو برکت کہا گیا ہے، وہی مسلمان آج تجارت سے دور ہو کر صرف غلامی کر رہے ہیں اور بعض معمولی تجارت پر اکتفا کر رہے ہیں۔ جن کے پاس خدا نے بیش بہا دولت عطا کی ہے، وہ دولت تجوریوں میں بھر رہے ہیں اور بھرتے ہی جا رہے ہیں۔ نہ انہیں امت مسلمہ کی فکر ہے، نہ انہیں آخرت کے تعلق سے فکر ہے۔ بس یہ لوگ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا بھلا چاہتے ہیں، چاہے ان کی دولت تجوریوں میں سڑنے لگے اور چاہے ان کی دولت ان کے مرنے سے پہلے ان کے بچوں کے ذریعے تباہ و برباد ہو جائے، لیکن انہیں اس کا رنج نہیں، البتہ کسی کے سامنے والے کا بھلا ہونا منظور نہیں۔ کیا اسلام نے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی کو کامل ایمان قرار دیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں کر مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرنا نہیں چاہ رہے؟ یاد رکھیں، جن مارواڑیوں، گجراتیوں، یہودیوں کو آپ تجارت کے لیے بہترین قومیں مانتے ہیں، یہی قومیں مسلمانوں کو نیزوں پر چڑھانے والوں میں سے ہیں۔ بے شک 100 روپے کا منافع آپ کو یہ قومیں دیں گی، لیکن اس 100 روپے کے عوض 1000 روپے کو آپ سے ہی نچوڑیں گی۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو آگے لانے کی فکر کریں اور مسلمانوں کو تجارت میں تعاون کریں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تجارت میں ساتھ دے
کوشش یہ کریں جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ مسلمانوں کے یہاں سے ہو، اور مسلمان تاجر بھی یہ کوشش کرے کہ میرے گاہک کو میں ناراض نہ کروں اور حق کے ساتھ اس سے قیمت لوں۔ نہ کم نہ زیادہ کا فارمولہ اسلامک فارمولہ ہے، اس فارمولے پر عمل کیا جائے۔ بحوالہ مدثر احمد، انڈیا۔ جزاک اللہ۔